دور جدید میں انسان اور کائنات کی تخلیق اور نظام کائنات کو چلانے کے حوالے سے بنیادی نقطہ نظر دو ہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا اس کائنات سے بلند ایک خدا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کائنات خود ہی بنی اور خود چل رہی ہے۔ یہ دوسری بات بظاہر ایک غیر مذہبی نقطہ نظر ہے، مگر در حقیقت یہ بھی ایک عقیدہ ہے جس میں کائنات خدا کا کردار خود ادا کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر میں انسانی خواہشات نبیوں اور فطرت کی طاقتیں فرشتوں کا کردار نبھاتی ہیں، جبکہ خوش قسمتی اور اتفاق اس کی شریعت ہے۔ جو لوگ کائنات میں کارفرما قوانین اور بقائے زندگی کے انتہائی غیر معمولی نظام کو جو اس دنیا میں کارفرما ہے کسی درجے میں بھی سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان حقائق کی توجیہ کے لیے خود بخود اتفاق اور خوش قسمتی کے الفاظ بولے نہیں جا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے انکار کی کوئی ایک دلیل بھی مسلمہ علمی روایت اور عقل و فطرت کی اساسات میں موجود نہیں۔ دوسری طرف خدا کی ہستی علم و عقل کے ہر معیار پر نہ صرف ثابت شدہ ہے، بلکہ وہ تاریخ انسانی میں اعلانیہ مداخلت کر کے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتا رہا ہے۔ قوم نوح کی داستان کی شکل میں آج ہم وجود باری تعالیٰ کی اس سب سے بڑی دلیل کو دیکھیں گے جس کے نشان ہر تھوڑے عرصے بعد انسانیت کی کہانی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ منکرین خدا سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس خدا کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے، تو اس سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ الٹا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ماننے والوں کے پاس خدا کے ہونے کی کیا دلیل ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات اگر خدا نے بنائی ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ سوالات کا جواب دینے کے بجائے غیر متعلق سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوچھے گئے سوال کا کوئی جواب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا وجود اور یہ حیرت انگیز کائنات اپنی بناوٹ میں یہ تقاضا کرتے ہیں
کہ ان کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں جو انہیں بنا اور چلا سکے۔ اس لیے انسان اور کائنات کے بارے میں یہ سوال پیدا ہونا بالکل معقول ہے کہ انہیں کس نے بنایا۔ دوسری طرف خدا کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں معلوم جس کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ خدا کے بارے میں یہ سوال کوئی عقلی بنیاد نہیں رکھتا۔ اسی طرح خدا انسانی حواس کے دائرے سے بلند تر ہستی ہے۔ کسی لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ خدا کی موجودگی کی رپورٹ منفی آئی ہے۔ خدا کے بارے میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ انسانیت کو اپنی موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت بھی دیتا رہا ہے۔ تاہم خدا اپنی یہ موجودگی کسی سائنسی تجربہ گاہ میں ثابت نہیں کرتا۔ اس مقصد کے لیے وہ تاریخ میں مختلف انسانی گروہوں کو مخاطب بناتا رہا ہے۔ مشہور فلسفی ڈیکارٹ نے لاطینی زبان میں ایک لافانی جملہ کہا تھا، کوگیٹو آرگو سم، یعنی میں سوچتا ہوں یہی میرے ہونے کا ثبوت ہے۔ ڈیکارٹ کے اس لاطینی جملے کا انگریزی ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے، I think therefore I am۔ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں، He speaks to the humanity therefore he exists۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے بارہا کلام کیا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے لیے وہ سزا و جزا برپا کی ہے جو پوری انسانیت کے لیے روز قیامت برپا کی جائے گی۔ یوں غیب میں رہتے ہوئے بھی اس نے انسانیت کو اپنی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت دیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ واقعہ پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ بار بار مختلف اقوام کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری دفعہ اس جزا و سزا کو عرب کے علاقے میں برپا کیا گیا اور پھر اس جزا و سزا کو ایک ناقابل تردید خبر کے طور پر پوری انسانیت تک منتقل کر دیا گیا۔ انسان کی کہانی میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام اقوام کی داستانیں دیکھیں گے اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ آخری رسول کے زمانے میں کیسے جزا و سزا کے ان واقعات کی خبر کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر باقی انسانیت تک منتقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں آج ہم قوم نوح کی داستان دیکھیں گے اور سنیں گے۔ قوم نوح کے متعلق بیشتر محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ موجودہ عراق کے اس علاقے میں آباد تھی جو دریائے دجلہ و فرات کے درمیان میں واقع ہے۔ میں اس وقت ترکی کے انتہائی جنوب مشرقی علاقے میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں جس کا نام کوہ جودی ہے،
اور جس کے متعلق قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ پر آ کر رکی تھی۔ بائبل میں اس جگہ کا نام ارارات آیا ہے، لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ارارات اس پورے پہاڑی سلسلے کا نام ہے، جبکہ جودی اس متعین چوٹی کا نام ہے جس پر کشتی آ کر ٹھہری تھی۔ میرے بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کی سرحد موجود ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ جب سیلاب آیا تو اس پورے علاقے میں پانی بھر گیا اور ایک طویل عرصے تک یہاں خشکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور پھر یہ جو مقام ہے جودی جہاں میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر پہلی دفعہ خشکی نمودار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر ٹھہری اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر برسی اور ٹوٹ کر برسی۔ قرآن مجید تمام رسولوں کی داستانوں میں سب سے پہلے حضرت نوح اور ان کی قوم کی داستان سناتا ہے۔ گو حضرت نوح کی قوم کا زمانہ تو متعین طور پر معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ وادی دجلہ و فرات کا علاقہ، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، انسانی تہذیب کا پہلا مرکز تھا۔ انسانی تہذیب کی اہم ترین ایجادات جیسے وقت سے متعلق تصورات، حساب، پہیہ، نقشے، تحریر اور کشتیاں سب یہیں ایجاد ہوئے تھے۔ اس تاریخی معلومات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اولاد نوح اور کشتی میں ان لوگوں کے ساتھ سوار لوگوں نے سب سے پہلے اسی علاقے کو آباد کیا ہوگا، اور قدرتی طور پر یہی علاقہ انسانی تہذیب کا پہلا مرکز بنا ہوگا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور ان کے بعد بہت سے نبی آئے، مگر حضرت نوح کسی قوم کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ رسول وہ ہستی ہوتا ہے جو ایک نبی ہونے کی حیثیت میں وحی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پا کر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، مگر اس کے ساتھ بحیثیت رسول اس کی اصل خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خدا کی وہ عدالت بن کر آتا ہے جو قیامت سے پہلے اسی دنیا میں قوم کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو آخرت کی سزا و جزا کو نہیں مانتے، ان کے سامنے خدا کی عدل کامل کا ایک مکمل نمونہ اسی دنیا میں پیش کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ جو خدا یہ قیامت صغریٰ برپا کر رہا ہے، وہ اصل قیامت بھی قائم کرے گا۔ قیامت اس دن کا نام ہے جب خدا مجرموں کو سزا اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے کر انصاف کرے گا۔ ایک رسول جب آتا ہے تو وہ یہی قیامت چھوٹی سطح پر ایک قوم اور علاقے کی حد تک اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، جن میں سے 315 رسول تھے۔ وہ آ کے اپنی قوم میں دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ صرف دعوت نہیں دیتے، اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ رسول پہلے ہی دن سے اپنی قوم کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا تو منکرین کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور صرف انہی لوگوں کو بچایا جائے گا جو ایمان لا کر رسول کی اطاعت کر لیں گے۔ اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر رسول دھمکی لگا رہا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا، تو اس کے بعد یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول فوت ہو جائے اور قوم وہی کھڑی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔
یہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ وہ قومیں ہلاک کی جاتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ سورہ یونس میں آئی قوم یونس کے لیے۔ رسول کو رسول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے چیلنج کے عین مطابق جب قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز آخری درجے میں ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہی رسول کا لفظی مطلب ہے۔ ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو رسول اپنی قوم کی حد تک انسانیت کی تاریخ کا آغاز اس طرح کرتا ہے کہ قوم کے منکرین کے ہلاک ہونے کے بعد صرف وہ اہل ایمان باقی بچتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کی عظمت و جلال کو براہ راست ایسے ہی دیکھا ہوتا ہے جیسے ان کے جد امجد حضرت آدم و حوا نے دیکھا تھا۔ ایک رسول کی زندگی میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا پہلا ظہور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذریعے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جزا و سزا کا نمونہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ ان کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے بعد ان سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرا پیغام پہنچانا ہے، لیکن خود تمہارا اپنا وجود اب ایک شہادت اور ایک گواہی ہے۔ وہ اس پہلو سے بھی شہادت ہے کہ میری مائیت کا ظہور تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس پہلو سے بھی شہادت اور گواہی ہے کہ تم اگر خیر پر قائم رہو گے تو میری یہ مائیت تمہیں میسر آئے گی، اور اگر کسی جگہ غلطی کرو گے تو اسی دنیا میں اس پر مواخذہ ہوگا، جس طرح کے حضرت یونس کے ساتھ ہوا۔ یہ قرآن میں قانون کی حیثیت سے بیان ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شہادت جب واقع ہو جاتی ہے اور رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے اور واقع ہو جاتی ہے تو پھر جزا اور سزا دونوں کی ابتدا بھی اسی دنیا سے ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی سورہ نوح تو صرف آپ ہی کے حالات پر مشتمل قرآنی سورہ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قرآنی بیانات کے مطابق حضرت نوح کی قوم شرک اور بت پرستی کا شکار تھی۔ قرآن مجید میں ان کے بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بیان ہوئے ہیں۔ یہ غالباً ان کے بزرگ تھے جن کے مرنے کے بعد ان میں مافوق الفطری طاقتیں فرض کر لی گئی تھیں، اور اسی بنیاد پر پہلے ان سے مدد مانگنے اور پھر ان کی عبادت کا عمل شروع ہوا تاکہ وہ خدا کے حضور ان کے سفارشی بن سکیں۔ حضرت نوح نے اپنی دعوت کے آغاز میں قوم کو یہ صاف بتا دیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ان کے اندر یہ بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہ لوگ شرک چھوڑ کر خدائے واحد کی بندگی پر آمادہ ہو جائیں، ورنہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس پر ان کی قوم نے نہ صرف ان کی دعوت توحید کا انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم نہ فرشتے ہو، نہ غیب جانتے ہو، نہ بال دولت میں بہت غیر معمولی ہو کہ تمہاری فضیلت اور برتری کو ہم تسلیم کر کے تمہاری باتوں کو سنجیدگی سے لیں، بلکہ حال یہ ہے کہ ہمارے پست ترین لوگ ہی تمہارے ارد گرد جمع ہیں۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ انہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو اس کی قوم پر کوئی ایسی مادی برتری نہیں دیتے کہ محض اس کی بنیاد پر قوم پیغمبر سے متاثر ہونے لگے۔ اس پس منظر میں عام طور پر کسی بادشاہ، بہت زیادہ دولت مند اور عالم و فاضل شخص کو رسول نہیں بنایا جاتا۔ کار نبوت و رسالت سے پہلے انہیں غیب کا کوئی علم یا کوئی غیر معمولی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی انسانوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا
کیونکہ اس طرح غیب کا پردہ باقی نہیں رہتا۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی رسولوں پر ایمان لائے وہ صرف دلیل کی بنیاد پر ایمان لائے اور کسی دوسری چیز سے متاثر نہ ہو۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ رسول ہمیشہ عزت دار گھرانوں سے ہوتے ہیں اور ان کی ذاتی و خاندانی وجاہت، شرافت، نیکی و کردار کا سارا معاشرہ معترف ہوا کرتا تھا۔ اسی بنا پر جب وہ معاشرے میں کھڑے ہو کر بات کرتے تو لوگ ان کی بات کو سنجیدگی سے سنتے تھے۔ رسولوں کے زمن میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرا اہتمام یہ کرتے ہیں کہ ان کے منکرین کو مخالفت کی ہر حد پر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ رسول کی جان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لیے کبھی انہیں معاوضات دیے جاتے جو مخالفین کو مروب کر دیتے، اور کبھی خاندان اور قبیلے کا وہ تحفظ دیا جاتا جس کی بنا پر قبیلے کے ایک آدمی کو ہاتھ لگانے کا مطلب پورے قبیلے سے ایک مکمل جنگ چھیڑنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفظ حاصل ہوتا تاکہ ان کی قوم اپنے جارحانہ عزائم کو عمل جامہ نہ پہنا سکے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے دی گئی دھمکی قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس پر وہ بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ رسول اپنی قوم کو صاف بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے خدا کھڑا ہے اور خدا کی نافرمانی کر کے وہ بچ نہیں سکتے، بلکہ اجتماعی طور پر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ منکرین اس تنبیہ کا جواب ایسی ہی کسی دھمکی یا کارروائی کی شکل میں دیتے۔ یہ معاملہ ہر رسول کے ساتھ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سمیت اپنے ہر رسول کو مکمل طور پر محفوظ رکھا اور منکرین کو ہلاک کر دیا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی۔ ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کہ اس سے حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیسی تھی میری سزا۔ رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ دعوت کے ابلاغ میں کمی نہ رہ جائے، چنانچہ قوم کو ایک طویل عرصے تک مہلت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 برس تک دین حق کی دعوت دی، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ قرآن نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس زمانے میں سب لوگوں کی عمریں اتنی ہی ہوا کرتی تھیں یا موازنہ طور پر حضرت نوح کی عمر اتنی زیادہ تھی، مگر اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوم نوح کو ایک طویل عرصے تک مہلت دی گئی۔ میرا نقطہ نظر دوسرا ہے، یعنی اس زمانے میں عمریں زیادہ ہی تھیں۔ اسی بات کی تصدیق بائبل کے بیانات سے بھی ہوتی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو نہ مانا جائے۔ ایک نقطہ نظر وہ بھی ہے کہ معجزانہ طور پر انہیں اتمام حجت کے لیے بڑی عمر دی گئی، تو دونوں پر غور کر لینا چاہیے۔ میں ترجیح پہلے نقطہ نظر کو دیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ کوئی الگ سے کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھے۔ میں اگر ایک قوم سے ہوں تو میرے اندر ساری وہ صفات ہوں گی جو میری قوم کے اندر ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے تھے، قریشی تھے، تو آپ قریش کے لب و لہجہ تھا، آپ کے جو ساری چیزیں ہیں آپ اسی حساب سے ہوں گے جو عربوں کی، جتنی ان کی نیچرل ایج تھی جو 60 سے 70 سال ہوا کرتی تھی عربوں کی، تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو پیغمبر چونکہ بشر ہوتے ہیں، ان تمام لوازمات کے ساتھ آتے ہیں جو بشریت کے لوازمات ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جو 950 سال رہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھیجے گئے ان کی عمریں بھی اتنی ہی ہوا کرتی تھیں۔ جب تک اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوگی تو ظاہر یہی ہے کہ اس دور میں ایج یہی ہوا کرتی، لوگوں کی عمریں اتنی ہوتی تھیں۔ اور اس کی ایک لاجک بھی بنتی ہے، لاجک یہ کہ دنیا نئی نئی آباد ہوئی ہے۔ اب دیکھیں انسان کی عمر تھوڑی ہے لیکن سیکھنے کا مواقع اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، تو چونکہ اس وقت آبادی بہت کم تھی، تو شاید اللہ نے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ ان کو خدا کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، اعمال کو سیکھنے کا موقع ان کو زیادہ چاہیے، تو اللہ نے ان کی عمروں کو بڑھا دیا ہو تاکہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ تو یہ ایک مصلحت معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر یہی لگتا ہے کہ اس زمانے میں عمریں ہی اتنی ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا
تو وہ 50 کم 1000 سال ان لوگوں میں رہا۔ ایون جیوز اور کرسچنس کے ہاں بھی بائبل میں جو سٹارٹ میں جو آپ کا چیپٹر ہے تورات کا، جینیسس پیدائش کا، اس میں بھی ملتا ہے کہ 600 سال عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جب طوفان نوح آیا، اس کے بعد وہ 350 سال تک زندہ رہے، تو وہاں پہ بھی 950 سال موجود ہے۔ 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند گنتی کے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، جو اسرائیلی روایتوں میں 78 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ نوح نے کہا، میرے مالک، میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارا، لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں اور اپنی چادریں لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، پھر ہانکے پکارے بلایا اور چپ کے بھی خوب سمجھایا۔ رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ دعوت کے ابلاغ میں کمی نہ رہ جائے، چنانچہ قوم کو ایک طویل عرصے تک مہلت دی جاتی ہے۔ رسول کی قوم کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ ہر مخاطب کو سوچنے سمجھنے کا پورا موقع مل جائے۔ اس مہلت کے ختم ہونے پر 2 میں سے ایک انجام مقدر ہوتا، نہ ماننے کی صورت میں دنیا میں ہلاکت اور آخرت کا عذاب، اور ماننے کی شکل میں آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیوی فلاح و بہبود اور غلبہ و اقتدار۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ نوح نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا اور اموال سے اور بیٹوں سے تم کو برکت دے گا، اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تاریخ میں چند ہی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے کفر سے باز آ کر توبہ اور اصلاح کا راستہ اختیار کیا۔ اکثر ایسا ہوا کہ قومیں ہلاک ہو گئیں مگر رسول کی دعوت پر ایمان نہ لائیں۔ اس ہلاکت سے بچانے کے لیے رسول اپنی دعوت کے ہر مرحلے میں ہر پہلو سے اپنی بات قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے پر قوم کے سرداروں اور قریبی لوگوں کو سمجھایا جاتا، کیونکہ قدیم سماج میں بادشاہ یا سرداروں کے ایمان لانے کی شکل میں پوری قوم ہی ایمان لے آتی تھی۔ جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر رسول عام لوگوں اور پوری قوم تک اپنی بات پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد قوم پر اتمام حجت کا عمل شروع ہو جاتا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا جس میں عقل و فطرت کے دلائل، انفس و آفاق کی نشانیوں اور تاریخ اور صلح کے واقعات سے راہ حق واضح کی جاتی، ہر الجھن کو سلجھایا جاتا، ہر سوال کا جواب دیا جاتا، ہر اجمال کی تفصیل کی جاتی، ہر شک کو رفع کیا جاتا۔ ان تمام چیزوں سے بات اتنی زیادہ واضح کر دی جاتی کہ مخاطبین کے پاس انکار کی کوئی معقول وجہ باقی نہیں رہتی تھی۔ لوگ پھر بھی ابلیس کی طرح نکتہ آفرینیوں، حجت بازی، بحث و مباحثہ، الزام و بہتان کا رویہ اپناتے تاکہ اپنے کفر کو کوئی اخلاقی جواز فراہم کر سکیں، مگر جس طرح ابلیس پر یہ واضح تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسی طرح منکرین کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستی ایک رسول ہے جو خدا کی طرف سے کلام کر رہی ہے۔ اس عرصے میں قوم مجموعی طور پر ایمان نہ لائی، مگر کچھ نوجوان جو تعصبات سے اوپر اٹھ جاتے اور غریب طبقے کے لوگ جو طبقاتی مفادات سے بالاتر ہوتے ایمان لے آیا کرتے تھے۔ اس دوران میں 2 اہتمام مزید کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حالات کا تقاضا ہو تو رسول کو کوئی معجزہ دیا جاتا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہستی اس خدا کی طرف سے مامور ہے
جو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ معاوضہ حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ کی شکل اختیار کر لینے جیسا خارق العادت کوئی واقعہ بھی ہوتا، اور قرآن مجید جیسا کوئی دل پذیر کلام بھی جس نے اپنے مخاطبین کو لاجواب کر دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ قوم گنتی کے ایمان لانے والوں کو بدترین ظلم و تشدد کا نشانہ بناتی ہے، مگر ایمان لانے والے نہ توحید کا راستہ چھوڑتے ہیں نہ رسول کی دعوت رک پاتی ہے۔ یوں رسول اور ان کے پیروکاروں کی اخلاقی برتری بھی قائم ہو جایا کرتی تھی۔ اتمام حجت کے بعد رسول کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہجرت کر جائے۔ یہ اس وقت ہوتا جب قوم پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی تھی کہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے مفادات، خواہشات، تکبر اور تعصبات کے خلاف ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد عذاب کا مرحلہ آتا جس میں قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی اور رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کے سوا پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جب یہ مرحلہ آیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے وہ پرسوز دعا کی جو قرآن مجید کی سورہ نوح میں بیان ہوئی۔ اس دعا میں انہوں نے اپنی دعوت اور قوم کے کفر کی داستان کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ یہ گویا رسول کا اعلان برات تھا کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ بھی اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر بتا دیتے ہیں کہ اب قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہی حضرت نوح کے ساتھ کیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ ان کی قوم کو اب ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ ان کے سامنے ہی ہونا تھا، اس لیے ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے دل میں اب کسی منکر کے لیے رحم کا جذبہ نہ آئے۔ اب خدا کا فیصلہ ظاہر ہو رہا ہے، جس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے فیصلے کے خلاف کچھ کہے، کیونکہ خدا سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہی عذاب دے رہا ہے تو کسی دوسرے کے لیے رحم کی کسی اپیل کا موقع باقی نہیں رہا۔ ساتھ میں انہیں ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ اس کی عملی شکل یہ تھی کہ انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ حضرت نوح کی داستان کو سر دست یہیں چھوڑ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی قوم میں ایک رسول کے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک رسول کی قوم میں آمد اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر پیش آنے والا سب سے عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں ایک تنہا شخص اٹھتا ہے اور پوری قوم، تہذیب، نظام فکر، عقیدے اور روایت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ گرچہ ایک رسول کی تمام تر جد و جہد دعوتی اور پرامن ہوتی تھی، مگر جو چیلنج وہ اپنی قوم کو دیتے وہ بہت ہولناک ہوتا تھا۔ یعنی وہ پروردگار عالم کے سفیر ہیں اور ان کی بات نہیں مانی گئی تو رب العالمین سزا کے طور پر پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ رسولوں کے معاملے کو کسی تمثیل سے سمجھانا تو ممکن نہیں، البتہ اس کی قریب ترین تمثیل جدید ترکی کی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے۔
موجودہ ترکی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت 1923 میں قائم ہوا۔ گرچہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں ایک بہت مشکل صورتحال سے نکالا، لیکن انہوں نے ترکی کو ایک ایسی سیکولر ریاست بنا دیا تھا جہاں بہت سے اسلامی شعائر پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کی ایک مثال خواتین کے سر کا اسکارف ہے، جس پر پبلک اداروں میں پابندی لگا دی گئی تھی، اور خواتین اساتذہ، ارکان پارلیمنٹ اور وکلا کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران میں سر پر اسکارف لینے کی آزادی نہیں تھی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو ان اداروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں 90% مسلمان ہوں، وہاں ایک دینی شعیرے کی ادائیگی کا معاملہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں 100% لوگ دین شرک پر قائم ہوں، وہاں ایک تنہا آدمی اٹھ کر اگر توحید کی دعوت دے اور ساتھ میں یہ چیلنج بھی دے کہ نہ ماننے کی شکل میں قوم کو مٹا دیا جائے گا، تو وہاں اس کا یہ صدا بلند کرنا کیسی غیر معمولی بات ہوگی۔ مگر رسولوں نے نہ صرف اپنی قوموں میں کھڑے ہو کر یہ کام کیا، بلکہ اس چیلنج کو پورا کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہ کس طرح ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں سمجھیں گے۔ اللہ نگہبان۔ کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا